السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج میں جس ٹاپک کو لے کے آیا ہوں وہ کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ بیعت ہونے کے لیے کیا کسی سید کا ہونا ضروری ہے، اس مرشد کا سید ہونا ضروری ہے یا کسی امام کا ہونا ضروری ہے؟ تو میں نے کہا چلو اس پہ میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ کچھ ایسے لوگ جن کے اور بھی ذہنوں میں ایسے سوال ہوں تو ان کو بھی اس کا جواب مل جائے گا۔ تو سید کے لغوی معنی جو لغت میں ہے اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے سردار۔ سید سے مراد سردار کے ہیں۔ تو اس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت زیادہ ایسے سردار موجود تھے جو خود کو سید بھی کہلواتے تھے۔ سید جو ہے ان کی ذاتی قومیت بھی تھی، لیکن یہاں پہ بیعت کے لیے جو ماجرا ہے وہاں قومیت جو ہے اس پہ چیز موقوف نہیں ہے کہ کسی مرشد کامل کا جو ہے وہ سید ہونا ہی ضروری ہے۔ سید در حقیقت صفات کا نام ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید وہ ہے جس نے میرے باطنی اوصاف اور روحانی اوصاف کو اختیار کیا، جس میں وہ صفات پائی جائیں اس کو سید کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ان سے گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ سید در حقیقت صفت کا نام ہے۔ وہ صفات کون سی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، ان کے اسوہ حسنہ جو ہیں، آپ کا کردار جو ہے، آپ کی سیرت جو ہے، جن لوگوں نے اس سیرت کو اختیار کیا، اپنے ظاہر اور باطنی وجود کو ان کی صفات میں عملی طور پہ جن لوگوں نے اختیار کیا عمل کے اندر، ان لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کی بیعت جائز ہے۔ دوسرے ایسے ہی نہیں کہ جس مرضی شخص کو آپ دیکھیں تو وہ خود کو مرشد کہہ رہا ہے کہ میں مرشد بھی ہوں، رہبر بھی ہوں، کامل بھی ہوں، تو آپ اس کے مرید ہو جائیں۔ وہاں پہ بیعت جو ہے وہ در حقیقت اہل فقر کی ہے۔ اہل فقر کے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ روحانی یا طریقت کے سلسلے میں جو ہے وہ کسی کو مرید کر سکے۔ تو اس لیے جو سید ہے یہ صفات ہیں، وہ صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو حضرت علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو مسلمان تو در حقیقت صفات کا نام ہے۔ آپ کے اپنا نام ہی در حقیقت جو ہے وہ اسلام ہے۔ آپ کا اپنا وجود اگر مسلمان نہیں ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان لانے کے بعد ان کے نبیوں پہ ایمان لے کے آئے، پھر ان کے نبیوں کے جو اعمال ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح اولیاء اللہ نے زندگی گزاری یا جس طرح بزرگان دین نے زندگی گزار کے ایک نمونہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اس زندگی کو اختیار کیا عمل میں داخل ہو کر، تو وہ لوگ در حقیقت وہ مسلمان، وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ کسی بیان کا نام نہیں ہے، اسلام در حقیقت ایک عمل کی زندگی کا نام ہے، بیان کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے تو اقبال صاحب فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے بیعت اس شخص کی ضروری ہے جو طبقہ اہل فقر ہے، کیونکہ اہل فقر کا طبقہ ہی در حقیقت اہل بیعت کا طبقہ ہے، کیونکہ اہل بیعت کی اتباع جو ہے وہ در حقیقت اولیاء اکرام نے ان کی اتباع کی، اور اہل بیعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی اتباع کی۔ اس لیے ان کی تمام کی اتباع جو ہے وہاں دو ہی نہیں ہے، وہاں یکتائی ہے، اور تمام میں وہ روحانی صفات موجزن سب میں موجود ہیں۔ اس میں قومیت کا دخل نہیں ہے کہ آپ کسی اس کو ذاتی برادری میں یا قوم میں یا رنگ و نسل میں آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ سید کو سید در حقیقت صفات کا نام ہے۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے کامل بزرگ ہیں جن کے لوگوں نے بیعت اختیار کی، پھر ان کو جو ہے وہ روحانی درجات اور وہ منزلیں اور مراتب نصیب اللہ کی ذات سے ہوئے۔ تو انہوں نے ظاہری وسیلہ تو اس قوم کے ذریعے نہیں لیا تھا، انہوں نے وہ صفات اور اوصاف دیکھے، وہ صفات ان میں دیکھی۔ جس طرح حضرت باب اللہ شاہ صاحب، ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ شاہ بخاری ہے، آپ بخاری سید ہیں،
لیکن حضرت شاہ عنایت کے آپ مرید تھے، اور حضرت شاہ عنایت کی اگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو قوم جو تھی وہ ارائی برادری کے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت عبداللہ شاہ بخاری، حضرت بہب اللہ شاہ صاحب نے وہ صفت ان میں دیکھی، وہ صفات ان میں دیکھی، تو صفات کے کو اختیار کر کے وہ ان کی بیعت اور ان کی نسبت انہوں نے اختیار کی۔ تو اسی بارے میں بہب اللہ شاہ صاحب نے جب وہ چیزیں، وہ مراتب جو اپنے مرشد سے ان کو حاصل ہوئیں، اپنے مرشد کی کے تصورات میں اور مراقبے میں جو ان چیزوں کو ان پہ جو مشاہدہ ہوا، جو چیزیں ان پہ کھلی، تو پھر جا کے ان کو کسی نے جب یہ بولا کہ تم تو سید ہو اور ان کے مرید ہو رائی کے، تو پھر آپ نے وہ فرمایا کہ جے کوئی سانو سید آکھے تے دوزخ ملن سزائیاں، جے کوئی سانو رائی آکھے تے جنت پینگاں پائیاں۔ وگرنہ اتنی بڑی برگزیدہ ہستی حضرت بہب اللہ شاہ صاحب جیسی وہ سید کی یہاں پہ آ کے وہ اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بیان نہ کرتے۔ یہاں پہ انہوں نے جو بولا ہے کہ جو کوئی مینوں سید آکھے، وہاں انہوں نے ذات کو بولا ہے، صفات کو انہوں نے نہیں بولا۔ صفات کے تو گرویدہ تمام اولیاء جو ہیں۔ تو اس لیے بیعت جو ہے وہ طبقہ اہل فقر کو ہی زیب دیتی ہے، اور انہی کی بیعت کو اختیار کریں۔ اور اہل فقر کا طبقہ جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں جو ہے وہ اس کو اختیار کیا، حضور کے اعمال کو انہوں نے اختیار کیا، اور اپنی زندگی میں وہی چیزیں جو ہے وہ لے کے آئے۔ تو اس لیے میں آج اس موضوع پہ یہ ویڈیو بنانے کے لیے حاضر ہوا تھا، ان کا جواب دینے کے لیے کہ سید دار حقیقت صفات کا نام ہے، اس کے لیے کسی قوم کا شرط نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنی نفی کر کے تو حق کی ذات میں اس ذات کو دیکھا، جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو در حقیقت وہی لوگ کسی کو مرید کرنے کے اہل ہیں، وہی رہبر ہو سکتے ہیں۔ تو جس انسان نے خود اپنے آپ کو ترک نہیں کیا وہ رہبر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کسی اہل فقر کو تلاش کریں اور انہی کی بیعت اختیار کریں۔ دوسرا، جب انہوں نے بولا کہ یہ کیا کسی امام کی بیعت ضروری ہے، تو امام جو ہیں وہ تو طبقہ اہل شریعت کا ہے۔ تو اہل شریعت والے لوگ جو ہیں وہ طبقہ اہل طریقت والا نہیں ہے۔ اہل طریقت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کو اختیار کیا۔ شریعت والے لوگ جو ہیں وہ صرف مسائل بیان کرنے کی حد تک ہیں، وہ لوگوں کو صرف مسئلے سنا سکتے ہیں قرآن کریم میں سے یا احادیث شریف میں سے۔ تو اس لیے کسی امام کی بیعت ضروری نہیں ہے۔ امام وہ ہو جو اپنی صفات میں بھی امام ہو، اس کی بیعت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ وگرنہ آپ یہ نہیں کہ کسی مسجد میں کوئی امام ہے تو اس کے جا کے مرید ہو جائیں۔ جس بندے کو خود روحانی زندگی کا پتہ نہیں ہے، تعلیم وجود سے آشنائی جس انسان کو نہیں ہے، وہ آپ کو کیا روح کی معرفت عطا کرے گا؟ روح کی معرفت کے لیے، روح کے سودے کے لیے در حقیقت آپ کو اسی دکان پہ جانا پڑے گا جس دکان پہ وہ سودا ملتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ایسی کسی قومیت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں تو در حقیقت وہ صفات تلاش کریں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ولی کی کچھ نشانیاں ہمیں بتا دیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی نشانی یہ ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ولی کی جو نشانی ہے اس کا سید ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ پھر وہی بات ہے صفات کی، کیونکہ وہ صفت ہوگی اس میں تو پھر آپ کو اللہ یاد آئے گا۔ اگر وہ صفت ہی نہیں ہوگی تو آپ کو اللہ کہاں سے یاد آئے گا؟ تو اسی بارے میں جو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بیعت جو ہے کسی سید کی ضروری ہے یا کسی امام کی، تو مجھے اقبال صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو در حقیقت وہ امام بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے جو آپ کو آپ کی ذات سے آشنا کر دے، اور وہ ذات صرف مرشد کامل کی ہے۔ یہاں جو اقبال صاحب نے بولا ہے، فرمایا کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو در حقیقت یہاں بھی انہوں نے تذکرہ مرشد کامل کا جو ہے وہ حوالہ دیا انہوں نے۔ تو امام بھی وہی ہے جو آپ جہاں پہ انسان کو اپنی روح کی وہ تشنگی، وہ تڑپ یا وہ روحانی زندگی کی قربت جو ہے، جس کی صحبت میں آپ کو نصیب ہو، جس میں اللہ کا تقرب آپ کو نصیب ہو، جو آپ کی تربیت کر کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس طرح لے کے جائے جس طرح وہاں پہ لے جانے کا حق ہے، وہ تربیت سے آپ کو گزارے گا، مجاہدے سے گزارے گا، عبادت سے گزارے گا، ریاضت سے گزارے گا۔ تو یہاں پہ آ کے ذکر و اذکار نہیں ہے، یہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس میں چلے کرنے شروع کر دینے ہیں۔ جو لوگ مریدوں کو چلوں کے چکروں میں پھنساتے ہیں نا، تم اتنے ورد کرو، اتنے وظیفے کرو، تم اتنا پڑھو، اتنی تعداد میں یہ پڑھو تو تمہیں یہ چیز مل جائے گی، وہاں پہ آپ کو فقر کا سودا نہیں ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ سارے کے سارے پیشہ ور لوگ ہیں۔ کامل مرشد آپ کو چلوں میں نہیں پھنسائے گا، یہ پیشہ ور بہروپی لوگ آپ کو چلوں کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ کامل جو ہے وہ در حقیقت آپ کے اندر وہ رکاوٹیں جو ہیں ان چیزوں کو ترک کرنے کی طرف لے کے جائے گا۔ وہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کا شوق پیدا کرے گا، اور وہ شوق پھر ایک سٹیج پہ جا کے آنسوؤں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو پھر جہاں پہ اللہ کی محبت کے آنسو نصیب ہوں گے وہاں پہ آپ کو اللہ کا تقرب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وہ پروسیس ہے اپنی نفی کا، اور نفی ہی در حقیقت اسبات میں یہ منتقل ہوتی ہے۔ نفی جسے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نفی ہے، در حقیقت وہ اسبات ہے۔ تو اسی لیے کسی نے وہ فرمایا نا، وہ لکھتے ہیں کہ جب تک مٹے نہ تھے، جب تک مٹے نہ تھے، یعنی خود ہی مٹے نہ، خدا کا پتہ چلتا نہیں، اور فنا کے بغیر بقا کا پتہ چلتا نہیں۔ خود ہی مٹے نہ، فنا کا پتہ چلتا نہیں، اور فنا کے بغیر بقا کا پتہ چلتا نہیں۔ تو اس لیے اپنی خودی کو مٹانے کے لیے کسی اہل فقر کی تلاش کرنی ضروری ہے، جس نے خود اپنی خودی کو مٹایا ہو۔ تو جس نے اپنی خودی کو خود مٹایا نہیں، وہ آپ کو کیا گائیڈ کرے گا یا آپ کی کیا رہنمائی کرے گا؟ دوسرا مجھے ایک اور سوال ایک جو ہے کسی نے پوچھا کہ عقل جو ہے یہ دل کا ہی ایک نام ہے، عقل جو ہے تو دل ایک الگ شعبہ ہے، عقل ایک الگ چیز ہے۔ عقل جو ہے یہ حاصل ہے، یہ طلب کرتی ہے، تو دل کی صفت کیا ہے؟ یہ ترک کرتا ہے۔ جس چیز کو حاصل کی تمنا ہے وہ فعل عقل کا ہے۔ عقل اور دل میں بڑا فرق ہے، تو وہ دل کو ہی عقل کہہ رہے ہیں، اس لیے دل کا شعبہ اور ہے اور عقل کا شعبہ جو ہے وہ اور ہے۔ عقل جو ہے وہ حاصل ہے اور قلب جو ہے وہ ترک ہے۔ عقل جو ہے وہ سوز دماغ ہے اور قلب جو ہے وہ سوز الہی ہے۔ تو سوز الہی میں اور سوز دماغ میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے میں آج اس ویڈیو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس مسئلے کو کہ بیعت ہونے کے لیے سید کی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سید کی صفات اس میں نہیں ہے، ظاہری طور پہ وہ شخص سید بھی ہے لیکن اس میں وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں ہیں، اولیاء والی صفات نہیں ہیں، تو وہ صرف ایسا ہی ہے جیسے کسی مکان کا اپنے نام تو رکھ دیا لیکن اس مکان کے اندر مقیم کوئی نہیں ہے۔ وگرنہ ساری دنیا آج جو ہے وہ انہی سیدوں کے پیچھے جو قومیت میں ہے انہی کے مرید ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہیں بھی، ویسے کچھ لوگوں کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ بیعت کی جو ہے وہ معرفت کیا ہے اور کس کی بیعت ہونی چاہیے، اور اکثر لوگ ان سیدوں کو ہی جو ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کے بیعت ہوں گے تو ہمیں کچھ مراتب مل جائیں گے۔ مراتب حاصل کرنے کے لیے کسی کی صفات اور باطن کا سید ہونا ضروری ہے، کسی کی ظاہری قومیت کا سید ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ 12 امام گو کہ وہ ذاتی طور پہ بھی سید ہیں اور روحانی طور پہ بھی سید ہیں، وہاں پہ تضاد آپ کو نہیں ملے گا، فرق نہیں ملے گا، ایک ہی معیار زندگی کے اوپر ان لوگوں کی روحانی زندگی ہے، وہاں پہ تضاد کوئی نہیں ہے۔
پہلے امام سے لے کر آخری امام تک۔ اور اسی لیے بزرگان دین نے پھر اہل بیت کی اتباع کی، اور اہل بیت کی اتباع کرنے والے، ان کے راستے پہ عمل کرنے والے ہی در حقیقت اہل فقر کا طبقہ ہے۔ اہل بیت بھی اہل فقر ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے طبقہ بھی اہل فقر میں سے ہے۔ تو جن لوگوں نے جن کی اتباع کی، بروز حشر وہ لوگ اسی گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے کسی اہل فقر کو تلاش کریں جس کا انداز فقیرانہ ہو، پیرانہ انداز نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا اس گناہگار کو۔ اللہ حافظ۔